نیکسٹ کہتا ہے دا کویسچن آف ہیلتھ، صحت کا معاملہ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل، جسمانی اور دماغی صحت کا معاملہ از آلویز آن دا ریزنز فار فیلئر، ون آف دا ریزنز آف فیلئر، یہ بھی ناکامی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے۔ جسمانی اور دماغی صحت کا مسئلہ بھی کالج میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو جو کسی نہ کسی دماغی یا جسمانی بیماری کے شکار ہیں ان کو فیلئر کی طرف لے جاتا ہے۔ ایف این ایڈیکویٹ ہیلتھ سروس، اگر ایڈیکویٹ کوئی مناسب سی ہیلتھ سروس کا انتظام کیا جائے ان کالج میں، اینڈ ایف پراپر کوآپریشن ایگزسٹس، اور اگر مکمل تعاون موجود ہو بٹوین دا ٹیچنگ اسٹاف اینڈ دی آفس آف دا کالج ڈاکٹر کے آفس اور ٹیچنگ اسٹاف کے درمیان ایک مکمل کوآپریشن ہم آہنگی ہو، اینڈ ایمنس نمبر آف فیلئرس کین بی اوائڈڈ، اور بہت سی تباہیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اینڈ واٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے، دا ریزن فار ان ایبلٹی ٹو ڈو سیٹسفیکٹری کالج ورک، کالج کے کام کرنے کی جو عدم صلاحیت ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ کین بی کلیئرلی انڈرسٹوڈ بائی دا بوائے، لڑکا اس کو سمجھ سکتا ہے، ہز پیرنٹس، اس کے پیرنٹس اس کو سمجھ سکتے ہیں، اینڈ دا کالج اتھارٹیز، اور کالج اتھارٹیز اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ ان دا کیس آف پور اکیڈیمک ورک، اور ناقص تعلیمی کام کی وجہ سے، دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ، جس کی ریزن کو بظاہر سامنے نہیں آتی، اٹ از مائی کسٹم آلویز، یہ میری ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے، ٹو آسک دا اسٹوڈنٹ ٹو انڈر گو اے تھارو فزیکل ایگزامینیشن، میں اس اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر اپنا جسمانی طبی معائنہ کرائے۔ اس پیراگراف میں رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ ایک اور قسم کا گروہ جو ابیلٹی ہونے کے باوجود کالج میں فیل ہو جاتا ہے، وہ ایسے اسٹوڈنٹس کا گروہ ہے کہ جو ذہنی یا جسمانی طور پر کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بیماری انہیں اپنے اس کالج ورک سے، اسائنمنٹ سے دور رکھتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے اس کا سلوشن یہ بتایا ہے کہ کالج میں جو ڈاکٹر ہے اس کا آفس اور ٹیچنگ سٹاف، ان میں کوآپریشن ہونا چاہیے، کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، تاکہ جس ٹیچر کی کلاس کا بچہ اس کے فیل کرنے میں یہ محسوس ہو رہا اسے کہ وہ ذہنی یا جسمانی طور پر پک نہیں کر رہا، تو ٹیچر اور وہ اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹر اور اس کے اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس یہ مل کر اس کا حل تلاش کریں، ڈاکٹر اس کی ڈائگنوز کرے، پیرنٹس اس کے ساتھ تعاون کریں، ٹیچر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، تو پھر کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کی فیلئر کو روکا جا سکتا ہے جو کسی جسمانی یا دماغی بیماری کا شکار ہوں، اور ایسا پاسبل ہے۔ نیکسٹ کہتا ہے اٹ از سرپرائزنگ، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، ٹو فائنڈ آؤٹ ان ہاؤ لارج اے پرسنٹیج آف سچ کیسز دا یونیورسٹی فزیشین فائنڈس، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایسے معاملات میں یونیورسٹی کا ڈاکٹر فائنڈز این ایڈیکویٹ ریزن فار دا ڈیفیکلٹی، وہ اس مسئلے کی ریزن کو معلوم کر لیتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ یہ دریافت کر لینا ہی حیران کن ہے کہ ایسے معاملات میں کتنی زیادہ پرسنٹیج سے ایک یونیورسٹی کا ڈاکٹر اس کا سبب معلوم کر لیتا ہے۔ ٹیوبرکلوسس، ٹی بی، بیڈ ٹونسلز یا گلے کے غدود، سلیپنگ سکنس یا بے خوابی کی بیماری، پور ڈائجیشن یا ہاضمے کی درستی نہ ہونا، ویریس فارمز آف مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹی یا اعصابی اور دماغی مختلف بیماریوں کی شکلیں ہیو بین براٹ ٹو لائٹ، کو آشکار کیا گیا ہے بائی ڈاکٹر کے ذریعے آشکار ہوئی ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھس، پچھلے چند مہینوں میں، ٹو دی انسپیکیبل ریلیف آف دا اسٹوڈنٹ، انسپیکیبل ناقابل بیاں ریلیف سکون کے لیے، آف دا اسٹوڈنٹ اس طالب علم کے، اینڈ انلائٹنمنٹ آف فیکلٹی اور ٹیچنگ فیکلٹی کی
انلائٹنمنٹ یہاں مطلب ہے جانکاری، علم کے لیے وہ بہت فروٹفل ثابت ہوئی ہیں۔ اب یہاں ان دو سینٹنسز میں رائٹر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یونیورسٹی کے ڈاکٹرز نے پچھلے چند مہینوں میں ایسے بہت سارے مسائل کو دریافت کیا ہے، ڈائگنوز کیا ہے، جس میں ٹی بی ہے، گلے کے غدود ہیں، یا بے خوابی ہے، ہاضمہ ہے، یا دماغی اور دوسرے اعصابی مسائل ہیں، ان کو ڈائگنوز کیا گیا اور پھر ان کے ٹریٹمنٹ کر کے ایک طرف اس طالب علم کو سکون ملا اور دوسری طرف جو ٹیچنگ سٹاف ہے اس کو بھی اس سے جانکاری حاصل ہوئی ہے۔ پھر کہتا ہے اوکیجنلی، کبھی کبھار ون میٹس این اولڈ فیشنڈ پرسن، بندے کو کسی پرانے یعنی قدامت پسند کہہ لیجیے، قدامت پسند شخص سے ملنا پڑتا ہے، لائک دا فادر ہو ٹولڈ می، جیسے ایک بچے کا باپ مجھے ملا a few months ago، چند مہینے پہلے، that although we had arranged to have his son's tonsils removed، ہم نے یعنی کالج والوں نے یہ ارینج کر لیا تھا کہ ہم اس کے بچے کے ٹونسلز کو، گلے کے غدود کو ہٹا دیں گے وداؤٹ ایکسپینس، بغیر طالب علم کے اخراجات کے۔ ہی وڈ ناٹ کانسنٹ ٹو دی آپریشن، اس نے اس آپریشن کی اجازت نہ دی۔ یعنی یہاں پر یہ ایک اور پرابلم ہے کہ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وہ بیماری فزیکل یا مینٹل وہ ڈائگنوز بھی ہو جاتی ہے، اور جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ کالج فنڈز سے یا میوچل کنٹریبیوشن سے وہ اس کو ایکسپینسز بیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، مگر کچھ پیرنٹس ایسے ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں جو کانسنٹ نہیں دیتے تاکہ اس بچے کی اس بیماری پر قابو پایا جا سکے۔ جیسے کہ رائٹر نے ایک مثال دی ایک بچے کی جس کے ٹونسلز کو ریموو کرنے کا بندوبست کر لیا گیا تھا، مگر اس کے پیرنٹ نے، اس کے والد نے وہ آپریشن کی اجازت نہ دی۔ ہی asserted، اس نے بڑے یقین سے کہا that God put those tonsils in his son's throat، چونکہ اللہ نے اس کے بچے کے بیٹے کے گلے میں یہ ٹونسلز ڈالے ہیں for some good purpose، اور ان کا اچھا ہی مقصد ہوگا، and that he would not stand for their removal، اور وہ بالکل بھی stand for پرمیشن دینا، الاؤ کرنا، وہ بالکل بھی ان کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے گا، چونکہ یہ گاڈ میڈ ہیں، خدا نے دیے ہیں اور اس میں کوئی بہتری ہوگی، اس لیے میں اسے اجازت نہیں دوں گا ان کو ریموو کیا جائے۔ سنس دا بوائے واز ایبزاربنگ ٹو مچ پوائزن، چونکہ لڑکا اتنا زیادہ زہر جذب کر رہا تھا، ٹو پرمٹ پراپر ایپلیکیشن، کہ مکمل توجہ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، ٹو ہز کالج ورک، اپنے کام پر، وی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم، مجبوراً ہمیں اسے کہنا پڑا کہ وہ گھر چلا جائے۔ یعنی وہ لڑکا اپنے ٹونسلز کی وجہ سے کالج کے کام پر، کالج کی پڑھائی پر، اسائنمنٹس پر توجہ نہیں دے رہا تھا، تو پھر مجبوراً کالج کے سٹاف نے اسے کالج سے نکال دیا۔ آف کورس، بے شک سچ کیسز آر ریئر، ایسے کیسز شاذ و نادر ہیں، کبھی کبھار ہوتے ہیں، بٹ اٹ از نیسسری، لیکن ضروری ہے ٹو کیپ کانسٹنٹلی ان مائنڈ، کہ ذہن میں مستقل طور پر رکھا جائے دا سمپل فیکٹ، اس سادہ سی حقیقت کو، دیٹ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ، کہ صحت کا نیم البدل کوئی نہیں، صحت کا متبادل کوئی نہیں، اینڈ دیٹ ہاؤ ایور سچ اے مین میں نو، کہ یہ شخص کتنا ہی کیوں نہ جانتا ہو، اٹ از ناٹ آف مچ ویلیو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، unless he possesses the physical vigor، جب تک اس میں ایک جسمانی جوش و ولولہ نہ پایا جائے۔ وگر، بے انتہا طاقت، جوش، ولولہ۔ ٹو برنگ اٹ ٹو بیئر، کہ وہ اسے استعمال میں لائے، برنگ اٹ ٹو بیئر، اس طاقت کو استعمال میں لائے، آن دا ورلڈز پرابلمس، دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اب یہاں اس پیرے کے دوسرے حصے میں رائٹر نے یہ کہا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، یہ بات حقیقت ہے کہ صحت کا نیم البدل کوئی نہیں، اور کوئی انسان کتنا ہی زیادہ صاحب علم کیوں نہ ہو، اس کے علم کی ویلیو اسی وقت ہے جب اس کی صحت اچھی ہے، اور اس اچھی صحت کے ساتھ وہ اپنے علم کو دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔
Nowadays ان دنوں میں آج کل when most ambitious boys جب بہت سارے آگے بڑھنے والے خواہش مند بچے want to go to کالج جانا چاہتے ہیں, the financial pressure is a very serious one, تو ان پر مالی دباؤ بہت ہی سنجیدہ دباؤ ہے. A few parents take the position, چند والدین کی یہ پوزیشن ہوتی ہے that the boy should earn his way, کہ یہ لڑکا خود ارننگ کرے تھرو کالج فار دا گڈ آف ہز سول, اپنی سول کے لیے, اپنی بہتری کے لیے وہ کالج کی تعلیم کو حاصل کرے. یہ چونکہ ماضی کا لکھا ہوا مضمون ہے, جس وقت انسان کے پاس مجموعی طور پر اتنے وسائل نہیں تھے کہ کچھ والدین اپنے بچوں کو کالج اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ ان پر ایک مالی بوجھ ہوتا ہے. وہ چاہتے تو ضرور ہیں کہ ان کے بچے کو کالج کی ڈگری ارن کرنی چاہیے, کالج کی ایجوکیشن ایکوائر کرنی چاہیے, لیکن وہ فائنانشیل برڈن کی وجہ سے ان کو سپورٹ نہیں کر پاتے. ایز اے میٹر آف فیکٹ, در حقیقت نو بوائے ought to be compelled to earn his entire way through college, کہ کسی لڑکے کو بھی یہ مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کالج کے ایکسپینسز سارے کے سارے خود برداشت کرے, if it can in any way be avoided, اگر اس سے بچا جا سکتا ہو. یعنی کسی لڑکے کو بھی کالج کے سارے ایکسپینسز کے لیے خود سے ارننگ پر مجبور نہ کیا جائے, جہاں تک اس سے بچا جا سکتا ہو اس مجبوری سے بچنا چاہیے. Not only does he get a mighty poor living, نہ صرف یہ کہ ایسا کرنے سے وہ بڑی کم سی روزی کمائے گا بائی دا پروسیس اس عمل سے, بٹ مائٹی پور ایجوکیشن ایز ویل, اس کے اس روزی کمانے سے اس کی ایجوکیشن بھی ناقص ہو جائے گی. اف دا بوائے ought to go to college at all, اگر کسی لڑکے نے کالج جانا ہی ہے, he ought to be trusted, تو اس پر بھروسہ کیا جائے, to make good use of his reasonable contribution, کہ وہ اپنے اخراجات فرام ہز پیرنٹس, جو اس کے والدین کی طرف سے اسے دیے جاتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھائے ٹورڈز ہز ایکسپینسز, اپنے ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے اس کے والدین کی طرف سے جو اسے معقول رقم دی جاتی ہے, ریزنیبل کنٹریبیوشن کیا جاتا ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. اینی پیرنٹ اوز, ہر والد پر واجب ہے, دس مچ ٹو ہز سن, اس کے بیٹے کے لیے. یعنی ہر والدین میں سے ہر پیرنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کی ایجوکیشن کے لیے انویسٹ کریں. دا بوائے ڈڈ ناٹ آسک ہز پیرنٹس ٹو برنگ ہم انٹو دا ورلڈ, کیونکہ یہ لڑکے نے اپنے والدین سے تو نہیں کہا تھا وہ اسے دنیا میں لانے کا سبب بنے. دے آر رسپانسیبل فار ہز بینگ ہیئر, اس لڑکے کے دنیا میں آنے کے ذمہ دار والدین ہی ہیں, اینڈ کانسیکوینٹلی نتیجتاً دے ہیو دا رسپانسبلٹی, یہ ان کی ذمہ داری ہے, فار گیونگ ہم دا بیسٹ اکوپمنٹ, کہ وہ اسے بہترین ماحول یا ساز و سامان یا وسائل مہیا کریں. پاسبل ٹو میٹ دا ورلڈز پرابلمز, پاسبل جو اتنے ہوں, ٹو میٹ کہ وہ سامنا کر سکے, دا ورلڈز پرابلمز, دنیا کے مسائل کا وہ ان سے نابرد آزما ہو سکے, ان کا سامنا کر سکے. اتنے وسائل والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس لڑکے کو ضرور مہیا کریں. نیورتھلیس, تاہم مینی بوائز آر کاسٹ انٹائرلی, بہت سے لڑکوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے انٹائرلی, مکمل طور پر, آن دیئر اون ریسورسز, ان کے اپنے وسائل پر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, فار دیئر کالج ایکسپینسز کے لیے. یعنی بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کالج کی ایجوکیشن ایکوائر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کے لیے اپنے وسائل خود پیدا کرنا پڑیں گے, اور پیرنٹس ان کو سپورٹ نہیں کرتے.